بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 54 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وَأَمَّا سَنَدُ حدیث المنزلت سے لے کر الثالث فی فقہ الحدیث تک۔ آج کے درس کے عنوان میں دو مشہور و معروف احادیث ہیں، ایک حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار۔ ان دو احادیث کے ذیل میں 3 نکات پہ بحث کی جائے گی۔ نمبر 1، حدیث منزلت کی سند کیا ہے، کس طرح کی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، حدیث منزلت کے بارے میں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی بھی مسلمان کا ایسا فرقہ نہیں جو اس حدیث کو تسلیم نہ کرتا ہو، چونکہ دونوں فرقے اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان یہ حدیث، ان کے منابع کے درمیان یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، حدیث یوم الدار کے بارے میں امامیہ اور اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، ان نظریات کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا سَنَدُ حدیث المنزلت فَهُوَ أَيْضًا فِي غَایَةِ الْقُوَّةِ۔ حدیث منزلت کی سند، اس کی سند بھی انتہائی محکم اور مضبوطی کے درجے میں ہے۔ ایضاً اس لیے کہا طلاب کرام عزیز، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث غدیر تھی، جس طریقے سے حدیث غدیر کی سند انتہائی محکم و مضبوط ہے، اسی طریقے اس کی سند بھی محکم و مضبوط ہے۔ وَيَكْفِيكَ فِيهِ، اور کافی ہے آپ کے لیے، فی ہے حدیث منزلت میں، ما وہ بات حق کا کہو آیت اللہ السید شرف الدین قدس سر فی المراجعات، جس بات کی تحقیق کی ہے آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے کتاب مراجعات میں، ہے سو قال، جب کہ کہتے ہیں سید شرف الدین کہ لم یختلج فی صحت سندہ ریبن، سندی کی ضمیر جا رہی ہے حدیث منزلت، حدیث منزلت کی سند کے صحیح ہونے میں کسی بھی قسم کا شک ذہن میں نہیں جاتا۔ حتی ذہبی ہو، یہاں تک کہ ذہبی علی تعنتہ، یعنی اپنے تعصب کے ہوتے ہوئے سرہ وضاحت کرتا ہے یہ ذہبی فی تلخیص المستدرک کتاب مستدرک کے خلاصے میں کہ بصحت ہی حدیث منزلت صحیح ہے۔ وابن حجر الہیثمی علی محاربتی بسوائق، اپنے سوائق میں یہاں کہ وہ اختلاف رکھتا ہے اہل تشیع کے ساتھ، پھر بھی ذکر الحدیث، حدیث منزلت کو اس نے ذکر کیا ہے، فی شبہۃ 12 من السوائق، سوائق کے شبہ نمبر، اشکال نمبر 12 میں۔ بس فنقل القول بصحتہ عن ائمۃ الحدیث الذین لا معول فیہ الا علیہم فالراجع، بس اس قول کو نقل کرنا کہ حدیث منزلت صحیح ہے، یہ قول نقل ہونا ائمہ حدیث سے، حدیث کے پیشواؤں سے، یعنی ائمہ حدیث سے، یعنی حدیث کے اماموں سے جن سے حدیث آئی ہے، اس پر وہ ائمہ لا معول فی ہے کہ اس حدیث میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا، الا کیا جا سکتا ہے تو علیہم، ان ائمہ پر، تو فراجع آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ ولولا ان الحدیث بمثابۃ من الثبوت، اگر حدیث مراد سے منزلت ہے، مقام ثبوت و تحقیق میں نہ ہوتی، یعنی تسلیم شدہ نہ ہوتی، تو ما اخرجہ البخاری فی کتابہ، کبھی بھی اس کو نہ لاتا بخاری حدیث منزلت کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں، چونکہ فائلت فإن الرجل، رجل سے مراد صحیح بخاری یغتصب نفسہ عند خصائص علی و فضائل اہل البیت اغتصابا، خود کو روکے رکھتا ہے جب علی و اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی بات آتی ہے تو اغتصابا، خصوصی طور پہ مضبوطی سے خود کو روکے رکھتا ہے، یعنی پابند رہتا ہے کہ ان کے فضائل کو بیان نہ کرے۔ وہ معاویہ تو کہانا امام الفئت الباغیت، معاویہ جو کہ
باغی فرقے باغی گروہ کا امام رہا ہے، رہبر اور سربراہ رہا ہے، ناصب امیر المؤمنین، نعوذ باللہ من ذالک، علی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وحاربہ، اور جس نے جنگ کی ہے ہو علی علیہ السلام کے ساتھ، ولعنہ علی منابر المسلمین، اور نعوذ باللہ من ذالک معاویہ نے علی علیہ السلام پر لعنت بھیجوائی ہے مسلمانوں کے ممبروں پر، وامرہم، اور معاویہ نے حکم دیا ہم مسلمین کو باللعنہ کے نعوذ باللہ من ذالک علی علیہ السلام کو لعنت بھیجیں، لیکن یہی معاویہ بالرغم من وقاحت فی عدوانہ، علی کے بغض اور دشمنی میں غرق ہونے کے باوجود لم یجحد حدیث المنزلت، اس کے باوجود بھی یہ معاویہ انکار نہیں کرتا حدیث منزلت کا، یعنی اتنی تسلیم شدہ، اتنی مسلم، اتنی محکم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا حد سے زیادہ دشمنی کے حدود کو بھی پار کرنے والا شخص معاویہ اس حدیث کو تسلیم کرتا ہے، ولا کابر فی سعد بن وقاص، سعد بن ابی وقاص، اور اس میں وہ تکبر نہیں رکھتا، بڑائی نہیں رکھتا سعد بن ابی وقاص، ہی نہ جب قال، معاویہ نے کہا لہو سعد بن ابی وقاص کو، فیما اخرج مسلم، اس مقام میں جہاں پہ صحیح مسلم نے کتاب مسلم میں اس حدیث کو لایا ہے، کیا کہا معاویہ نے، ما منعک ان تصب ابی تراب، کہ اے سعد بن ابی وقاص، کون سی چیز تیرے لیے مانے بنتی ہے ابو تراب کو گالیاں دینے سے، نعوذ باللہ من ذالک، فقال، سعد کہتا ہے، ہما خبردار، ما ذکرت ثلاثن قالہن لہ رسول اللہ فلن اسبہ، بس مجھے جو 3 چیزیں یاد آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو علی علیہ السلام کے لیے فرمائی ہیں، اس لیے فلن اسبہ، میں اسے علی کو ہرگز گالیاں نہیں دوں گا، شان میں گستاخی نہیں کروں گا، لأن تکون لی واحدۃ منہا، اگر ان میں سے ایک، منہا یعنی ثلاثہ میں سے ایک فضیلت میرے لیے ہوتی تو احب الی من حمر النعم، تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب تھی، قیمتی تھی، سمعت رسول اللہ، میں نے نبی اکرم سے سنا، یقولو، فرماتے تھے، لہو علیہ السلام کے لیے، وقد خلفہ، فرماتے بھی تھے، اور وقد خلفہ، اپنا خلیفہ بنایا نبی اکرم نے، ہو علی علیہ السلام کو، فی بعض مغازی، بعض جنگوں میں، بعض غزوات میں، یہ فرماتے سنا میں نے، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، حدیث، کہ کیا علی آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی منزلت میری وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت کا سلسلہ چلنے والا نہیں، یہ فَأَبْلَسَ مَعْوِيَةُ وَكَفَّ عَنْ تَكْلِيفِ سَعْدٍ، بس رک گیا معاویہ سعد بن ابی وقاص کو یہ سب علی، لعن علی کا مکلف بنانے سے رک گیا، یعنی اس پہ اصرار نہیں کیا، یعنی تو اللہ کرام عزیز، یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص یہ حدیث منزلت کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ انکار نہیں کر رہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا نہیں ہے، یہ تسلیم کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تب جو کام سنت سیئہ کا اجرا سعد بن وقاص سے کروانا چاہتا تھا، جب یہ حدیث اس نے سنائی تو معاویہ بھی چپ ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ازیدک علی ھذا کلہ، میں آپ کے لیے بڑھاتا ہوں، شارح فرماتے ہیں ان تمام باتوں کے، ان معاویہ نفسہ حدث، خود معاویہ نے ایجاد کی بحدیث المنزلت، حدیث منزلت خود بھی اس نے ایجاد کی ہے، حدث کہیے، قال ابن حجر فی سوائق، ابن حجر نے اپنی سوائق کتاب میں کہا ہے، اخرج احمد، ان یعنی احمد نے بیان کیا ہے، خارج کیا نکالا ہے کہ ان رجلا سأل معاویہ عن مسئلۃ، ایک شخص نے معاویہ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، فقال، تو معاویہ نے کہا، سل عنہا علیا، عنہا یعنی اس مسئلے کے بارے میں تم پوچھو علی سے، فہو علم، وہ علی بہتر جانتا ہے، قال، تو اس شخص نے کہا، جوابک فیہا احب الی من جواب علی علیہ السلام، آپ کا جواب اس مسئلے میں میرے لیے علی کے جواب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے،
قال معاویہ نے کہا بئس ما قلت، غلط کہا، بد کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو، لقد کرہت رجلا، ناپسندیدہ کیا ہے تم نے ایسے شخص کو، کان رسول اللہ یغرہ بالعلم غرا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی ہے علم کے ساتھ، وَلَقَدْ قَالَ لَهُ، یہ معاویہ کہتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا لہو علی سے، انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، کہ اے علی آپ کی منزلت میری بنسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وکان عمر بن خطاب اذا اشکل علیہ شیء، جب کوئی مسئلہ کوئی بات اس کے لیے مشکل ہوتی تھی تو اخذ منہ، اس کا جواب لیتا تھا منہ علی علیہ السلام سے، الی آخر کلامی، یعنی یہ گفتگو چل رہی آخر تک کے بعد۔ فبالجملۃ، کلی حوالے سے یہ ہے کہ فإن حدیث المنزلۃ مما لا ریب فی ثبوتہ باجماع المسلمین، کلی حوالے سے یہ ہے کہ حدیث منزلت ان حدیث میں سے ہے کہ اس کے ثابت ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے، در حالانکہ اعلیٰ اختلاف ہیں، مسلمان اختلاف رکھتے ہیں فی المذاہب والمشارب، مکاتب اور مشارب میں، فرقوں میں اختلاف رکھنے کے باوجود اس حدیث منزلت پر اتفاق رکھتے ہیں۔ ثم اشار، اس کے بعد اشارہ کیا الی جمع من کتب سیر و جوامع الحدیث، سیرت کی تمام کتابوں کی جانب اور حدیث کے جوامع مہم کتابوں کی جانب، التی نقل فی حدیث المنزلت، جن میں حدیث منزلت کو نقل کیا گیا ہے، ان میں سے بعض کتابوں کے نام یہ ہیں، کل جمع بین صحاح ستہ، جیسا کہ جمع کیا گیا یہ حدیث صحیح ستہ میں، و صحیح البخاری، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، و سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل میں، و طبرانی میں، ثم قال، اس کے بعد کہتا ہے وکل من تعرض لغزوۃ تبوک من المحدثین و اہل السیر والاخبار، ہر وہ عالم جو بیان کرتا ہے غزوہ تبوک کو محدثین میں سے اور اہل سیرت و اخبار و روایت میں سے، نقلوا ھذا الحدیث، وہی عالم نقل کرتا ہے اس حدیث منزلت کو بھی، وَنَقَلَهُ كُلُّ مَنْ، اور حدیث منزلت کو نقل کرتا ہے ہر وہ عالم، ترجم علیاً من اہل المعاجم فی الرجال من المتقدمین والمتاخرین علی اختلاف مشاربہم وذاہبہم، جس نے ترجمانی کی علی کی اہل معاجم میں سے جو کوئی علم رجال میں ہیں، پھر متقدمین میں سے علماء رجال ہوں یا متاخرین میں سے ہو، اس کی بنا پر کہ وہ متقدمین متاخرین رجالی آپس میں ان کے مشرب و مذاہب و مکتب اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس حدیث کو نقل کرنے میں سب کے سب متفق ہیں، والرواہ، اور اس حدیث منزلت کو روایت کیا ہے، کل من کتب فی مناقب اہل البیت، ہر وہ اس عالم نے جس نے لکھی ہے کتاب فضائل اہل بیت علیہ السلام میں، و فضائل الصحابۃ من الائمۃ، ائمہ میں سے اور جو صحابیہ کے فضائل کے بارے میں جس نے بھی یہ کتاب لکھی، اس حدیث کو نقل کیا ہے، جیسا کہ یہ افراد احمد بن حنبل، اس نے حدیث منزلت کو نقل کیا ہے، وغیر ہی احمد بن حنبل کے علاوہ نے، مما ان علماء نے کان قبلہ، جو احمد بن حنبل سے پہلے تھے، اور جاء بعد، یا اس کے بعد جو آئے، سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسَلَّمَةِ فِي كُلِّ خَلْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ حدیث منزلت ان احادیث تسلیم شدہ مسلم حدیث میں سے جو ہر نسل میں موجود ہے، پائی جاتی ہے اس امت میں سے۔ یہ علامہ آیت اللہ سید شرف الدین نے بات کی ہے، کتاب مراجعات صفحہ نمبر 129 سے 132 تک۔ اس کے بعد شارح محترم فرماتے ہیں مخصص صاحب و ابقات الانوار، ابقات الانوار کے مؤلف سید حامد موسوی نے مخصوص کیا ہے جلدن زخمن، یعنی موٹی جلد بے حدیث منزلت، حدیث سے منزلت کا مخصوص کیا، جزاہ اللہ عن الاسلام خیرہ، خداوند تبارک و تعالی اس کو بہترین جزا دے۔ وروی فی غایت المرام میں 100 حدیث من طریق العامت، اور روایت کی گئی ہے کتاب غایت مرام میں 100 حدیث اہل تسنن کی سند سے، اہل تسنن کے راہ سے، و70 حدیث من طریق خاص، 70 حدیثیں اہل تشیع کے طرف سے نقل کی گئی ہیں، کس بارے میں، حول حدیث المنزلت، حدیث منزلت کے بارے میں، یعنی اہل تسنن کی جانب سے بھی، تشیع کی جانب سے، فراج آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ھذا کلہ بنسبت الی حدیث منزلت، حدیث المنزلت۔ یہ تمام باتیں تھیں حدیث منزلت کے بارے میں۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث یوم الدار،
وَأَمَّا اعتبار نص الدار یوم الانذار، اور یہ اعتبار کے معتبر ہونا اس تصریح دار کا یوم انذار، یعنی یوم انذار جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور خوف خدا دلایا اپنے اشروا اور اقربا کو. فیکفی کو آپ کے لیے کافی ما فی المراجعات ہے. اس حدیث یوم انذار کے بارے میں وہی بات کافی ہے جو مراجعات میں آیت اللہ شرف الدین نے کی ہے. سو قال، جب کیا کہتا ہے وہ حسب کا، آپ کے لیے کافی ہے. منہا النصوص، روایت میں سے ما وہ روایت کان فی مبدأ دعوت الاسلامیت قبل ظہور الاسلام مکہ تھا، جو آغاز دعوت اسلامی میں تھی اسلام مکہ میں اسلام کے ظہور کرنے سے قابل. ہین جب انزل اللہ تعالی علیہ، جب نبی اکرم پر خدا نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو. فَدَّعَاهُمْ، نبی اکرم نے ان کو بلایا الی دار عمہ ابی طالب، اپنے چچا ابو طالب کے گھر. وہم، اور وہ یعنی عشیرہ الاقربین، یوم دن اس وقت 40 رجلا 40 اشخاص تھے. یزیدون رجلا ینقصون، یعنی کچھ بڑھتے تھے کچھ کم ہوتے تھے. وفیہم، ان میں سے اعمامہ، نبی اکرم کے چچا ابو طالب تھے. وہ حمزہ والعباس و ابو لہب، یہ بھی لوگ تھے. والحدیث فی ذالک من صحاح سنن المأثورۃ، اس بارے میں جو احادیث آئی ہے وہ صحیح کتابوں میں سے، سنت کے صحیح کتابوں میں سے جو منقول ہیں ان میں سے. ثم اشارہ، اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں الی من اخرج ھذا الحدیث فی کتابہ، ان علماء کی جانب جنہوں نے اس حدیث کو لایا ہے اپنی کتابوں میں. وکان فیہم، اور ان میں سے ہیں اس ابن اسحاق و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابو نعیم والبہقی و طبری و ثعلبی افراد ہیں. ثم قال، اس کے بعد آیت اللہ شرف الدین فرماتے ہیں وَأَرْسَلَهُ ابن الاسیر ارسال المسلمات، اور اس حدیث سے یوم الدار کو ابن اسیر نے حدیث سے مرسل اور مسلم قرار دیا ہے. حدیث سے مرسل بھی جس میں امام تک سلسلہ سند پہنچنے میں بعض سلسلہ کٹا ہوا ہو یا رہ گیا ہو. وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَعْلَامِ الْمُحَقِّقِينَ، اور اس حدیث سے یوم الدار کو بہت سارے علماء نے صحیح قرار دیا گیا ہے، محققین میں سے بڑے بزرگان، جیسا کہ ابن جریر ہے، والاسقافی ہے، وذہبی ہے. وَسَرَّ فِي آخر کلامہ بِتَوَاتُرِ عِنْدَ شِیعَۃِ فَرَّاجِ، اس کے بعد وضاحت کی اپنے کلام کے گفتگو کے آخر میں کہ بِتَوَاتُرِ، یہ حدیث یوم الدار تواتر کے ساتھ آئیے شیعہ کے نزدیک. فراجہ اس کی طرف رجوع کریں آپ. یہ بات ساری بات موجود ہے کتاب مراجعات صفحہ نمبر 118 سے 124 تک. حاضی جملۃ من النصوص التي وردت لتعیین علی علیہ السلام للولایت والامامت. طلاب کرام عزیز فرماتے ہیں کہ یہ روایات، یہ کچھ وہ روایات تھیں جو آئی ہیں علی علیہ السلام کے تعیین اور تقرر کے بارے میں، ولایت کے لیے اور امامت کے بارے میں، یعنی بیان کر رہی ہیں کہ نبی کی رحلت کے بعد امت کا امام ولی علی علیہ السلام ہے. یہ روایات کچھ تھیں جن کو یہاں پہ لایا گیا. وَبَقِيتُهَا تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ، اور باقی احادیث کو طلب کیا جائے گا. مطولات یعنی طولانی کتابیں، جو حدیث کی بڑی اور مہم کتابیں ہیں ان سے طلب کیا جائے اگر کوئی طلب کرنا چاہے. کما لا یکفا، جس کے بات یہ واضح ہے، مخفی نہیں ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا ہمارا درس یہ اختتام کو پہنچا، اور جس کے ذیل میں اگر ہم کچھ سوال بنانا چاہیں تو سوال یہ بن سکتے ہیں کہ حدیث منزلت کسے کہتے ہیں، اور حدیث منزلت کس طرح سے، دوسرا سوال ہے حدیث منزلت کس طرح سے علی علیہ السلام کی ولایت امامت کے اوپر دلیل بن سکتی ہے. تیسرا سوال ہے کہ حدیث یوم الانذار کون سی حدیث ہے اور وہ کس طرح سے علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کو ثابت کر رہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.